السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ اور آج کا ولاگ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے 1 to 1 انٹریکشن کیا جائے، کیونکہ آج تک تو صرف بیک گراؤنڈ میں وائس ہی آتی تھی اور آپ کو انفارمیشن شیئر کرتے ہوئے آج میں نے کہا کچھ لائیو انفارمیشن شیئر کی جائے اور 1 to 1 آپ لوگوں سے بات کی جائے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے KSMA کریئرز اور جابس کے حوالے سے، کیونکہ کافی ویورس کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ جابس کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے۔ تو انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے جابس کے حوالے سے اور ڈفرینٹ ٹائپ آف ویزاز کے حوالے سے، بریفلی ناٹ ان ڈیٹیل، بریفلی ڈسکس کریں گے۔ تو لیٹ اسٹارٹ۔ تو سب سے پہلے ہم ویزاز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ نارملی جو ہے وہ 3 ٹائپس آف ویزاز ہوتے ہیں: وزٹ ویزا، جاب ویزا، اور ایک ہوتا ہے جو اس کو امیگرینٹ ویزا تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن وہ آپ ویزا بائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ 3 قسم کے ویزاز ہوتے ہیں۔ اب جس میں جو موسٹلی لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے یا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ جاب ویزا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وزٹ ویزا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وزٹ ویزا میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی یہاں پہ ریلیٹیوس ہیں جو کام کر رہے ہیں، جیسے میں یہاں پہ ہوں تو ہمیں یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوس ہیں ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں، لائک یعنی میری وائف، میرے بچے، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں آن پرماننٹ بیسس تو آپ ان کو بلا سکتے ہیں، یا اپنے مدر فادر کو، اور اس طرح فادر ان لا مدر ان لا، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ تو ان میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جاب یہاں پہ کر سکے، اور وزٹ ویزا پہ یوزلی الاؤڈ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ سوئچ کر دیں اپنا اسٹیٹس یہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے۔ دوسری آ جاتی ہے جاب ویزا کے حوالے سے۔ ایون ایک چیز اور ایڈ کر دوں یہاں پہ کہ پرماننٹ ویزا پہ بھی یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اسپاؤس بھی ہیں اور پرماننٹ ویزا پہ یہاں پہ ہیں تو وہ جابز نہیں کر سکتے، کیونکہ جو یہاں کا ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے اس میں مینشن ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک۔ اسپاؤس میں سے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، جو بھی ہوں ڈپینڈنٹ اپنے مین اسپانسر کے، جو مین امپلائی ہوتے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں، تو اس اسپاؤس کے لیے جاب کا طریقہ یہ ہے جو ایک طریقے سے وہ کر سکتی ہیں۔ ویسے تو جیسے میں نے بتایا کہ الاؤڈ نہیں ہوتا، جو ریزیڈنس پرمٹ کارڈ پہ ہوتا ہے مینشن ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک، بٹ ایک یہ ہے کہ جیسے اگر آپ یہاں پہ ہیں اور آپ جاب سرچ کرتے ہیں یا کسی کمپنی میں واک ان انٹرویو دیتے ہیں یا تھرو کسی جاب سائٹ سے مطلب کوئی بھی ریفرل سے آپ کی جاب ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھرو دیٹ کمپنی وہ جو بھی ویزا ایشو کریں آپ کو، تو پھر آپ وہ جائیں بیک ٹو یور نیٹو کنٹری، انڈیا، پاکستان، ویر ایور، اور پھر وہاں سعودی مشن سے جو ہے اس کو اسٹیمپ کروا کے اور ایک پراپر ویزا اسٹیمپنگ وغیرہ ہو کے آپ کا پروٹیکٹر لگ کے پھر آپ آ سکتے ہو جاب پہ۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے اپنے جو مین اسپانسر ہے، یعنی آپ کا جو مین ہاؤس ہولڈ ہے، جو مین امپلائی ہے یہاں پہ، اس کے ڈپینڈنٹ ہوتے ہوئے آپ یہاں پہ جاب نہیں کر سکتے۔ باقی جابس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جاب ویزا عموماً جو یہاں پہ پروفیشنز ہیں جو ان ڈیمانڈ ہیں، تو ان میں زیادہ ٹیک جابس ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کو کافی چام یا پرومسنگ ہے اگلے 4-5 سال تک بھی۔ ادروائز یہاں پہ زیادہ تر پروفیشنز میں جو ہے سعودائزیشن آ چکی ہے، اور سعودائزیشن میں کا مطلب یہ ہے یعنی کہ زیادہ تر لوکلز یہاں پہ کام کریں گے، میکسیمم پروفیشنز، ٹھیک ہے، جسٹ لائک اکاؤنٹنگ ہو گیا، مینجمنٹ کے اوور آل جتنے پروفیشنز آپریشنز میں ہے، اسی طرح مطلب کوئی بھی ایسا ہے جو اپر لیول مینجمنٹ میں ہے، تو اس میں ہیومن ریسورس ہے، مارکیٹنگ ہے، تو سب میں جو ہے موسٹلی آؤٹ آف 100% پاپولیشن میں سے اس میں 80% آپ کے یا 70% یا 60% سعودی ہونے چاہیے آپ کے پاس امپلائز کسی بھی آرگنائزیشن میں۔ اور اس کے علاوہ جو آئی ٹی جابس ہیں اس میں پھر بھی لوگوں کے یہاں پہ چام ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ مختلف ویب سائٹس ہیں جیسے انڈیڈ ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے experts.com ہے، اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ، اور لنکڈن کے تھرو اگر کوئی کمپنیز آفر کر رہی ہیں آپ کو جابس تو آپ وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو ایک پاتھ پہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ صرف آئی ٹی جابس کے والے، آئی ٹی پروفیشنز ہو گئے، سافٹ ویئر انجینئرس ہو گئے، ڈیولپرس ہو گئے، اس کے علاوہ ٹیک جابس ہو گئی، یعنی کہ
اسکلڈ ورکرز جابز ہوتی ہیں، میکینیکل ہے، سول ہے، الیکٹریکل ہے، وائز باقی جتنے پروفیشنز ہیں مینجمنٹ کے، آفس ورک کے، کلرک سے لے کے اور مینیجیریل پوزیشنز تک، اس میں سعودائزیشن بھی ہو چکی ہے آلموسٹ۔ اچھا، یہاں دو پروفیشنز کے حوالے سے بتاتا چلوں، انجینئرز اور ڈاکٹرز۔ اگر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ہی کوئی جاب حاصل کرتے ہیں کسی ہاسپٹل میں یا کسی انجینئرنگ فرم میں، یا پاکستان، انڈیا، سب کانٹیننٹ سے کہیں بھی ریکروٹ ہو کے آتے ہیں کوئی جاب ویزا پہ، تو ان کے لیے یہ ہے کنڈیشن یہاں پہ، اور ان کا پرومسنگ کریئر ہے اگلے 5 سال 10 سال کی۔ کنڈیشنز یہ ہے کہ ہر انجینئر کو ہر 2 سال میں، اور جب آتے ہیں اسٹارٹ اس وقت بھی، تو اس کے بعد آفٹر ایوری 2 ایئرس دے ہیو ٹو پاس اے ٹیسٹ۔ جو سعودی انجینئرنگ کاؤنسل ہے SCC، ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، پاس کرنا ہوتا ہے، اس کی بیس پہ وہ ان کو لائسنس ایشو کرتے ہیں ٹو اسٹے ہیئر اینڈ ورک ہیئر فار دا نیکسٹ 2 ایئرس۔ یعنی آپ رجسٹرڈ انجینئر ہوتے ہو ان کے انجینئرنگ کاؤنسل میں، تو اگر آپ نے وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہو تو آپ کی جاب سسٹین رہے گی، ادروائز جو ہے آپ یہاں پہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میڈیکل پروفیشن میں بینگ اے ڈاکٹر، آپ کو اسی طرح لائسنس لینا پڑے گا، یعنی ایک سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ میڈیکل ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے میڈیکل اسٹاف۔ تو یہ 2 پروفیشنز تھے ریگولیٹڈ، جن کے حوالے سے بتانا ضروری تھا۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا اپنے ان تمام دوستوں کو یا دیکھنے والوں کو، یا تو کوئی ایک پراپر جاب پر آئیں، صحیح ہے نا، کوئی انڈیپینڈنٹ ویزا لے کر نہ آئیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی کمپنی کے تھرو آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ وہ گلف میں کہیں اور ٹرائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصراً جابس کے حوالے سے یہاں پر۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں تھرڈ ٹائپ آف ویزا، تھرڈ کیٹیگری آف ویزا، جو کہ میں نے بولا تھا ویڈیو کے اسٹارٹ میں، انڈیپینڈنٹ ویزا۔ تو بیسیکلی وہ انڈیپینڈنٹ ویزا اس لیے میں نے کہا تھا کیونکہ زیادہ تر لوگ اس ٹرم کو سمجھتے ہیں سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں، کہ انڈیپینڈنٹ ویزا آزاد ویزا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں سعودی عربیہ میں آزاد ویزا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی ویزا کیا ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا بریف میکینزم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کے جو سٹیزنز ہیں KSA کے لوکلز، یعنی کہ سعودیز جتنے ہیں، تو اگر ان کو کوئی ڈومیسٹک ورکر چاہیے ہوتا ہے، لیٹ سے ڈرائیور ہے یا کوئی گارڈنر ہے یا ڈومیسٹک ہیلپر ہے، تو اس طرح کے جو بھی پروفیشنز ہوتے ہیں، ان میں اگر ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ دیئر کنٹری، تو وہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں تھرو دیئر پورٹل، اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ ان کو اتھارٹی دیتی ہے کہ آپ یہ ویزاز ایشو کروا سکتے ہیں۔ سلیکٹڈ نمبر آف ویزاز اس پہ جو ہے وہ ویزاز لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی پراپر اسٹیمپنگ ہوتی ہے، میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ اب لیٹ سے آپ پرسنل ڈرائیور کی ویزا پہ آئے، تو آپ پرسنل ڈرائیور کی ویزا پہ یہاں آ گئے، اس کے بعد وہ آزاد ویزا کیوں کہتے ہیں لوگ، میں وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آزاد ویزا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ جو ہو وہ اس کو، اگر کوئی آپ کو جاب کہیں آفر ہوتی ہے کچھ ٹائم یا گزارنے کے بعد، کہیں آپ انٹرسٹڈ ہو اور آپ کو جاب آفر ہو گئی، تو اس کے بعد اگر آپ وہ ویزا ٹرانسفر کروانا چاہو اپنا، یعنی اسپانسرشپ اپنی ٹرانسفر کروانا چاہو، تو وہ کروا سکتے ہو بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ آف یور اسپانسر، جسے یہاں پہ کفیل کہا جاتا ہے، جو آپ کی کفالت کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو آپ کا اونر ہوگا سعودی، اس کے جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یا اس کی اتفاق رائے سے آپ اور جو نئی کمپنی ہے تو اس میں آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ آپ آتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد پھر آپ اپنا اسٹیٹس چینج کرا سکتے ہیں، آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی 3 کیٹیگری، یعنی کہ سب سے پہلے میں نے بتا دیا وزٹ ویزا کا، جو فیملی کے لیے ہوتا ہے، آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی یا آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوس کے لیے۔ سیکنڈ ہو گیا جاب ویزا، وہ بھی ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تھرڈ آپ کا ہو جاتا ہے یہ والا ویزا، یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹ ویزا لوگوں کی نظر میں، تو وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ویزا بائی کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ بزنس ویزا کی بھی تھوڑی سی بریفلی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، بزنس ویزا اگر کوئی بائی کرنے کا خواہش مند ہے ہمارے انڈیا پاکستان سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے چینل سے ہی ہوتا ہے، پورٹل سے ہی وہ آپ پروسیس دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر کے بھی۔ پر یہ کروں گا کہ بہتر ہے کہ آپ گوگل سے ہی سرچ کریں اور اس پہ ہی پھر اس کو فالو کریں انسٹرکشنس کو۔ تو اینی ہاؤ وہ آپ بزنس ویزا بائی کر سکتے ہیں، اور بزنس ویزا میں آپ کا نیچر آف بزنس کیا ہے یہ بتانا بڑا ضروری ہے۔
اور جیسے اگر آپ سروس بزنس میں لیٹ سے موسٹلی یہاں پہ ہمارے جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں جنہیں ایکسپیٹریٹس کہا جاتا ہے، تو وہ ریسٹورینٹ کے بزنس وغیرہ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ کیٹرنگ کے یا فوڈ ڈلیوری کے یا پھر جو ہے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں ان کے، یعنی کہ سروس بزنس میں آتا ہے وہ آن دا سائز آف یور بزنس، کہ آپ کے اگر ریسٹورینٹ ہے تو آپ کتنے بندے رکھ سکتے ہو، اس کے حساب سے آپ کو کتنا پے کرنا ہے، وہ سب جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کو کیٹیگریز کے حساب سے پتہ لگتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ٹریڈنگ کے بزنس میں یعنی لیٹ سے اسٹیشنری کا بزنس ہے یا کوئی دوسرا اس طرح سیلولر فونس وغیرہ کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ کا سائز آف بزنس جتنا ہوگا اس کے حساب سے آپ کے ورکر ہوں گے اور اسی حساب سے آپ ایکسپینسز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بزنس ویزا کے حوالے سے ہو گیا۔ لائف کے حوالے سے یہاں پہ بتا دوں کہ لائف اسٹائل بڑا اچھا ہے، پیسفل ہے، اور اب تو یہاں کی جاب مارکیٹ کافی کمپیٹیٹیو ہو چکی ہے، تو لوگ کافی سوئچ کرتے ہیں ایز پر سرکمسٹانسز ان پاکستان، تو لوگ کافی جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اور موو ہو جائیں۔ تو یہاں کے لیے میں یہ ضرور بتا دوں کہ اگر یہاں پہ آنے کی کسی کی خواہش ہے اور آنا چاہتا ہے تو وہ ایک سرٹن پلان لے کے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے رولز جس طرح چینج ہو رہے ہیں لوکل مارکیٹ کے حوالے سے، لوکل جاب مارکیٹ کے حوالے سے، تو آپ کا یہاں پہ کریئر پرومسنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بریفلی جابس کے حوالے سے یہاں پہ کنڈیشن ہے، تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بالکل آئیں، میں انکریج کروں گا، لیکن کسی آرگنائزیشن کے تھرو مختلف ایڈز ہوتے ہیں، اور ویب سائٹ جیسے میں نے بتائیں، میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا ویب سائٹس کچھ، Indeed.com ہے، اسی طرح نوکری گلف ہے اور LinkedIn ہے، تو ان پلیٹ فارمز کے تھرو آپ جاب سرچ کریں، اور اگر آپ کو انٹرویو میں کوالیفائی کر جاتے ہیں تو ان امپلائرس کے تھرو آئیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بلاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کا مزید انفارمیٹیو کانٹینٹ دیکھنے کو ملے۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا۔